تمام احباب پڑھ لیں درود شریف، تمام احباب. الحمدللہ الحمدللہ العزیز الکبیر العلی القدیر نعم المولا و نعم النصیر والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف. کلام نہ پڑھا شور ہے. درود شریف پڑھو آپ. درود شریف پڑھ لینا. تمام احباب پڑھ لیں پڑھ لیں. نعرہ بے شک نہ لگائیں لیکن درود شریف پڑھ لیں. دل میں کسی کو اور دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا. دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا. ذکر رسول پاک ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا. ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا. دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا. دل میں کسی کو اور ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی. ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی.
دوزخ کے آس پاس بھی دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دوزخ کے آس پاس بھی کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے عشق نبی کو دل سے عشق نبی کو دل سے مٹایا نہ جائے گا عشق نبی کو دل سے مٹایا نہ جائے گا عشق نبی کو دل سے بے شک حضور شافعِ محشر ہیں منکرو بے شک غور سے سن لیں آپ کی یہ چادریں ابھی میں اتار دوں گا جو آپ نے اوپر لی ہوئی ہے نا سردی کی وجہ سے اتنی سردی نہیں ہے ذرا ہوشیار بن کے بیٹھیں ذرا عاشق رسول بن کے بیٹھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن کے بیٹھیں نا بندگی کا حق ادا کریں اس کے نبی کی ثنا ہو رہی ہے اس طرح سمجھیں کہ ثنائے رب تعالیٰ ہو رہی ہے ذرا دل جوئی کے ساتھ ذرا ذوق کے ساتھ سکون کے ساتھ اور ٹھر ٹھر کے سنیں بے شک حضور شافعِ محشر ہیں منکرو بے شک حضور شافعِ محشر ہیں منکرو کیا ان کے سامنے تمہیں کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا عشق رسول پاک مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر عقیدے کی بات ہے مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر بالمصطفیٰ خدا کو بالمصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا بالمصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا بالمصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سامعین حاضرین
علماء، جو احباب موجود ہیں، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آ کر اس عقیدے اور یقین کے ساتھ کہ جس مقام پر، جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے نا، سن لیں ذرا غور کر کے، جو مقام چن لیا جاتا ہے، پھر وہاں پر زمین سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، ساتوں آسمانوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور ملائکہ آپ کے درود کا جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیج رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق کہ فرشتوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو بنانے لگا تو فرشتوں نے کہا کہ پتہ نہیں کس طرح کی اللہ پاک تو مخلوق پیدا کر رہا ہے، اور پھر جب وہی مخلوق اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کرتے ہیں نا، ذکر کرتے ہیں اور نیک نیتی سے ذکر کرتے ہیں، صرف زبان سے نہیں، صرف دکھلاوے کے لیے نہیں، دل سے، قلب سے جب آہ نکلتی ہے تو پھر عرش تلک جاتی ہے۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ جب آہ دل سے، قلب سے نکلتی ہے تو پھر عرش تلک جاتی ہے، اور جب کوئی بندہ اپنے صدق دل سے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے اللہ کا شریک نہ سمجھے، آج کل مصیبت آن پڑی ہے، ہم پیروں اور مولویوں کو ہم خدا بن بیٹھے ہیں، مسئلے اپنی طرف سے، باتیں اپنی طرف سے، شریعت اپنی، یہ کیسا پتہ نہیں وہ سسٹم چل پڑا ہے ہم پیروں اور مولویوں کو کہ خود کو خدا کا بندہ نہیں سمجھتے، خدا سمجھتے ہیں کہ ہم جو کہہ دیں، ہم جو کریں بھئی وہ مان لی جائے، وہی حقیقت ہے جو میں کہتا ہوں۔ نعوذ باللہ، میری اس طرح کی طبیعت نہیں، آپ تمام احباب بیٹھے ہیں، میرے لیے چند علیہ وسلم میں جو آدمی بیٹھا ہے آ کر، مجھے نہ کسی کے مسلک پہ کوئی اعتراض ہے، نہ کسی کے مذہب پہ کوئی اعتراض ہے، نہ کسی کی قوم پہ کوئی اعتراض ہے، کوئی اعتراض نہیں، بس ایک گزارش ہے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آن کر بیٹھے ہو، اور جب تک یہ فقیر یہاں سپیکر پر بیٹھا ہے، مہربانی فرما کر اپنے دل، اپنے دماغ، اپنے قلب، اپنے سینے، اپنی سماعتیں، اپنی نظریں ہماتن گوش ہو کر تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء سمجھتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی جتنیاں بھی ہستی ہیں، جو ہستی ہے، چاہے وہ آپ کے والدین ہوں، سمجھ آ رہی ہے نا، آپ کے والدین ہوں، آپ کی گھر والیاں ہوں، آپ کی ازواج ہوں، یا آپ کی بنات، آپ کی بیٹیاں ہوں، یا آپ کے اصحاب ہوں، یا آپ کے اہل بیت ہوں، تمام کے متعلق اپنے دل سے اگر کوئی گمان ہے تو نکال کر بیٹھے، یہ ضروری ہے۔ اگر میری گفتگو سننی ہے تو پھر اس عقیدے کے ساتھ بیٹھیں گے کہ اللہ کے کرم اور فضل سے نہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان کے متعلق کوئی شک اور شبہ ہے، نہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے متعلق، یہ کان کھول کر سن لیں، اور بالکل میں اپنے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے مسلک کے اہل سنت، مسلک کے حق اہل سنت، اور آج کل جو لوگ عدم ایمان ابو طالب علیہ السلام پہ بات کرتے ہیں نا، پتہ نہیں زندگی ہوگی کہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن میں آپ کو برملا اور تمام لوگوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ جو عدم ایمان ابو طالب علیہ السلام پر بات کرتے ہیں، ایک دن آئے گا یہ اہل سنت سے جدا ہو کر کھڑے ہوں گے، یہ لوگ یہ اہل سنت کا حصہ نہیں ہوں گے۔ یہ بالکل میرا پیغام جہاں تک جا سکتا ہے جائے، اور برملا کہہ رہا ہوں کہ جو ایمان ابو طالب علیہ السلام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والیوں کے متعلق، آپ کی بیٹیوں کے متعلق، آپ کے اصحاب کے متعلق، یا آپ کی اہل بیت کے متعلق جو بندے نے، جس بندے نے، جس گروہ نے شک کیا، جنہوں نے اپنے دلوں میں گمان ڈالا
وہ اہل سنت سے جدا ہو گئے. اسی طرح ہے نا, کیوں حضرت؟ اسی طرح ہے نا. اور یہ بھی میں آپ کو آج برملا ببانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ جو ایمان ابو طالب علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں یا عدم ایمان کا پرچار کرتے ہیں, ایک دن آئے گا وہ اہل سنت کی جماعت سے نکھر کر کھڑے ہو جائیں گے, وہ اہل سنت کا حصہ نہیں رہیں گے. آج بھی پتہ نہیں کسی وجہ سے وہ لوگ اہل سنت کی صفوں میں موجود تو ہیں, لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ وہ اہل سنت کا حصہ نہیں ہے, اور جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ وہ اہل سنت کا حصہ نہیں ہے. میرا یہ بنیادی باتیں کرنا, جو بنیاد ہے نا, ایمان کی بنیادی اصول ہیں, ان کے متعلق آگاہی دینا یہ میرا فرض بنتا ہے, یہ میرا حق ہے. اس کے بعد گفتگو کریں تاکہ گفتگو آپ کو سمجھ بھی آئے نا کہ جو بات کرنے آیا ہے اس کا اپنا ایمان کون سا ہے. کیا یہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے, یہ اہل بیت اطہار کو کیا سمجھتا ہے, یہ اللہ کے نبی کے گھر والیوں کے متعلق اس کا ایمان کیا ہے, ان کی اولاد کے متعلق اس کا ایمان کیا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے نا. کل آپ کے سے کوئی پوچھے اور آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جی کس طرح کا بندہ آیا تھا, تقریر کر کے چلا گیا. نا آپ کو پتہ, جو بھی پوچھے بتانا کہ در مصطفیٰ کے ساتھ تعلق اور نسبت رکھنے والی ایک ایک ہستی کا وہ غلام اور نوکر آیا تھا. جس در کا کھاتے ہیں اسی کے گن گاتے ہیں, یہ اصول ہے. اور الحمدللہ میرے اساتذہ ہوں, میرے پیر و مرشد ہوں, میرے خاندان کے بزرگ ہوں, میرے سلسلے کے شیخ ہوں, جو بھی ہو, وہ در مصطفیٰ کے ساتھ تعلق کسی ہستی کسی انسان کا تو اپنی جگہ, اگر کسی جانور کا بھی ہو جائے تو بھی اس کے تلوے چومنے اور چاٹنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری اپنی بھی نسبت اسی طرح ہے, اور پھر جس کی نسبت ہو جائے اس کے متعلق سمجھ آ رہی نا باتوں کی. اسی طرح کا ذہن ایمان, آج کل بڑے حملے ہو رہے ہیں لوگوں کے ایمانوں پر. آج میں نے بیٹھے ہیں اساتذہ, بیٹھے ہیں عالم لوگ, بیٹھے ہیں, وہ سمجھ گئے ہیں کہ میں نے سورۃ الضحیٰ کی جو آیت کریمہ کا وہ شرف حاصل کیا ہے نا تلاوت میں, کہ اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں بہت لوگ کرتے ہیں اس کی تلاوت. اچھا, اس کے مختلف پہلو ہیں, اس آیت کریمہ کے مختلف پہلو ہیں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کا غلام ہونے کے ناطے میں نے بھی بڑی بڑی محافل میں بڑے بڑے موقعوں پر اور بڑی لاتعداد بار اس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے اس پر گفتگو کی ہے, لیکن نقطہ ہر دفعہ الگ ہوتا ہے. میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم کا ایک نقطہ اگر لے لیا جائے نا, ایک نقطہ, انسان کی زندگی تو کم ہو سکتی ہے, اس نقطے کا علم بندے پہ کافی رہتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے قرآن کریم کی بڑی بڑی آیتیں پڑھ لی جائیں, سب کچھ کر لی, نہیں. ایک نقطہ اگر ہاتھ آ جائے اور پھر پورے کا پورا قرآن کریم ہے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک. اور یہ جو محفلیں ہم سجاتے ہیں, یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس محفل سجانے کا ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ حکم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اگلی بات بھی آپ کو بتاتا چلوں, عقیدے کی بات ذہن میں آگے بتا دوں اگر آپ کا دل ہو. اگر آپ ذوق میں بیٹھے ہیں, جس طرح عبادت کے لیے اور دعا کے لیے, یہ بھی بات ذرا غور میرے ذہن میں آ گئی ہے, میں بتاتا چلوں کہ عبادت کے لیے اور دعا کے لیے بندے کے پر دو کیفیات کا ہونا بڑا لازمی ہے, دو صورتیں ہونا بڑی لازمی ہے. ایک تو بندے کا جسم پاک ہو, بندے کا جسم پاک ہو, اور بندہ ذوق میں ہو. دو چیزیں, یہ بہت بنیادی اور اصل باتیں ہیں کہ بندہ ذوق میں ہو, ایمان میں ہو, اور بندے کا جسم پاک اور بندہ حاضر دماغ بیٹھا ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذرا دعا مانگ کے تو دیکھ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ عبادت کر کے تو دیکھ. اللہ کی عزت کی قسم, اللہ تو ہر وقت پکار رہا ہے, لیکن ہم عبادت نہیں کرتے, ہم دعائیں نہیں مانگتے, ہم تو رسمیں ادا کرتے ہیں. اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جب بھی آیا کرو, ہمتن گوش ہو کے بیٹھا کرو.
हमतन गोश होके अपनी तबीयत को बहाल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पर ठहर ठहर के सुनने का आप जरा कैफियत पैदा करें, फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजियां, अल्लाह के नूर की तजल्लियां, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की बारिश आपकी यही और मेरी यही आंखें होंगी हमारे सामने बरसती हुई नजर आएगी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, जरा खुद को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, अज़मत ओ शान मुस्तफा, अज़मत ओ शान मुस्तफा, अज़मत ओ शान मुस्तफा। जरा बंदा खुद बंदा तैयार तो हो ना, कोई चीज मांगने के लिए, कोई चीज हासिल करने के लिए, और इतनी बड़ी बारगाह से अगर कुछ मांगना है, कुछ लेना है, जरा अपना दामन की तरफ तो देखे ना कि हमने दामन फैलाया किस तरह है, हम उस बारगाह में लेने के काबिल हुए हैं कि नहीं हुए। जब हो जाएंगे तो फिर देखना। इसलिए कह रहा हूं कि जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आने का मकसद न लंगर खाना है सिर्फ, और न सिर्फ अपनी ये शोला बयानी करनी है जो मैं कर रहा हूं, ये मेरा मकसद नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता है, अल्लाह तबारक व तआला को हर चीज का इल्म है। अल्लाह पाक खूब जान रहा है कि ये मेरा कोई शोला बयानी नहीं है, ये मेरे अंदर का दर्द है और अंदर की हकीकत है जो जुबान पर लाकर आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसको महज इसी तरह ये न समझना कि जज्बात न समझना, महज जज्बात न समझना, न इसको गुस्सा समझना, गैरत जरूर समझ लेना कि गैरतमंद को गैरत जरूर आती है। जब बात इस तरह की हो तो फिर गैरत कैसे ना आए। जिक्र मुस्तफा की बात हो और बंदा मिण मिण करके कहता रहे, क्यों? डगमगा के करेंगे, जगमगा के करेंगे और बरबला करेंगे। अल्लाह के हबीब का जिक्र है, छुप के क्यों करूं? तारीफ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहा हूं तो फिर मैं बरमला क्यों ना करूं, डंके की चोट पे क्यों ना करूं। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुखातिब करके फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि ए हबीब और ए हबीब आपकी हर आने वाली घड़ी गुजरी घड़ी से बेशक बेहतर है। अच्छा, इसमें अब इस घड़ी से मुराद क्या चीजें हैं? एक तो है जमाना कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका हर आने वाला जमाना, और उसमें हर आने वाला आपका वो उम्मती जो आप पर ईमान रखता है। ये बात भी जरूरी है कि ए हबीब हर आने वाले जमाने के हर वो लोग जो तुझे मेरा नबी समझे, जो तुझे मेरा नबी समझे और वसीला बनाए। आजकल तो वैसे वसीले का इनकार है। मैं आपको बताऊं कि जन्नत बात जब चलती है ना तो फिर लफ्जों को कैद नहीं कर सकता बंदा। फिर सोच जब इश्क मुस्तफा में गुम होती है तो फिर हर तरफ फिर हर सिमत ये इंतजार में होती है कि कोई मुझे जिक्र मुस्तफा में शामिल करे, कि कोई मुझे जिक्र मुस्तफा में शामिल करे। इसलिए बातों से बातें निकलती जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने 7 आसमान बनाए हैं, 7 जमीनें बनाई हैं। 6 दिनों में ये हर चीज मुकम्मल हुई है जितनी कायनात बनी है। और मैं आपको बताऊं कि जन्नत जो है वो 7 आसमान से ऊपर है। जन्नत 7 आसमानों से ऊपर, यह हर कोई जानता है। मेरा बात मकसद जो है अभी आपके बाद में सामने आएगा। और जो दोज़ख है ये 7 जमीनों के नीचे है। आसमान 7, उसके ऊपर जन्नत, सिदरतुल मुंतहा के आगे क्या चीज है बोले ना जरा, जन्नत, और दोज़ख नीचे है। अच्छा ये बताओ आप मुझे, जो वसील ये समझ नहीं आती क्या उन्हें इस चीज का इल्म नहीं है कि जब भी किसी बुलंदी पे चढ़ा जाता है या चढ़ना पड़ जाए, चाहे दीवार हो, मकान हो, कोई दरख्त हो, कोई चीज हो। मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब सिदरतुल मुंतहा पे गए थे तो बुराक पर सवार होके गए। आप समझना है बात को गौर करके। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह जो ईमान पर कायम है
جو ایمان والے ہیں ان کے ایمانوں کی معراج کی خاطر انہیں فخر کرنا چاہیے اپنے ایمان پر، اور جو ابھی ایمان پر نہیں اللہ ان کو راہ راست پہ لے آئے۔ آپ سب کہو آمین۔ آمین بہت بڑی دعا ہے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ سدرۃ المنتہا تک جانے کے لیے آپ کے اور میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی براق پر چڑھ کے گئے تھے، اور تو کہتا ہے کہ بغیر وسیلے کے اور وہ بھی جنت میں۔ ارے 7 آسمان عبور کرنے ہیں، اور 7 آسمان عبور کرنے کے لیے تیرا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وسیلہ بنا، اپنا وسیلہ بنا، اپنا راستہ بنا، اپنے سہارے بنا، پھر جا کر پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں اور دوزخ میں۔ اچھا نیچے جانے کے لیے کبھی کسی کو سہارے کی ضرورت ہوئی ہے؟ اگر نیچے گڑھے میں جانا ہو، دیوار سے نیچے چھلانگ لگانی ہو، کسی چیز کے سہارے کی ضرورت نہیں، بس جمپ کیا اور وہ بغیر وسیلہ۔ گڑھے میں جب جانا ہوگا تو بغیر وسیلے کے جس وقت جس کا جی چاہے چلا جائے، اور جب عرش معلیٰ اور سدرۃ المنتہا کے پاس اگر مقام جنت میں جانا ہوگا تو پھر وسیلے کا تمہیں ضرور سہارا لینا پڑے گا۔ اسی بات میں ایک بات آ گئی ہے، اسی بات میں لوگ ڈائریکٹ خدا سے مانگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ ڈائریکٹ خدا سے مانگو، خدا کی عبادت کرو، خدا سے مانگو۔ ارے بدبختو ذرا سوچو تو صحیح، اے لوگو سوچو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر اپنی حاجات پہنچا سکتا ہے تو اللہ کا نبی پہنچا سکتا ہے۔ یہ اعزاز ہے، یہ نبیوں کو اعزاز ملا ہے کہ بارگاہ الہی میں اگر کسی کی رسائی ہے تو سوائے نبیوں کے کسی کی نہیں، صرف اللہ کا نبی ہے جو بارگاہ الہی میں اپنی عرضی بھی پیش کر سکتا ہے اور لوگوں کے پیغام بھی پہنچا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ذرا پڑھ کے دیکھیں نا تمام انبیاء کو کہ خدا کی بارگاہ میں جب بھی کوئی عرضی پیش کی تو نبیوں نے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا پیغام بھیجا، جب اپنا حکم بھیجا، جب اپنا فرمان بھیجا تو ڈائریکٹ کیوں نہیں بھیجا؟ کیوں جی حضرت؟ ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وحی نبیوں پر ہی آتی ہے، اللہ کا فرمان صرف نبیوں پر ہی آتا ہے، پھر وہ آگے پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے پاس کم طاقت ہے۔ اگر ایمان دینا چاہیں، کیوں باجوہ صاحب میری طرف دیکھو، اللہ پاک کے پاس کوئی کم پاور ہے؟ نعوذ باللہ، بڑی پاور، جسے جب جیسے چاہے۔ لیکن اللہ پاک جب کسی کو اعزاز بخشتا ہے نا، کسی سے کام لینے کے لیے، پھر ان کو جو مقبول ترین ہوتا ہے پھر اس کو مقام نبوت عطا فرما دیتا ہے کہ تو میرا نبی بن گیا ہے، میرا نائب بن گیا ہے، فرمان میرا ہے، بتا تو اسے، منہ تیرا ہوگا فرمان میرا ہوگا۔ اچھا جب نبوت کا باب بند ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمانوں کے متعلق، ارے میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کی قبر میں لیٹ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا وسیلہ پیش کر کے ان کی مغفرت کی دعا کر سکتا ہے، تو آج ہم ان کے امتی، اس کے نوکر مصطفیٰ ہونے کے ناطے ہم بھی اپنا ہر کام، اپنی ہر عرضی، اپنی ہر خواہش، اپنی ہر عبادت اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر نہیں بھیج سکتے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ سمجھ آ رہی ہے نا باتوں کی؟ عقیدے پہ خوشی ہو رہی ہے نا؟ مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اپنے عقیدے پہ بڑا ناز آتا ہے، اپنے عقیدے پہ بڑا ناز آتا ہے، الحمدللہ کہ ہم محمدی ہیں، ہم محمدی۔ اچھا سنیں آپ، یہاں ایک اور بات آ گئی ہے میرے ذہن میں کہ محمدی کا اعزاز کیا ہے، محمدی کی بلندی کیا ہے۔ میں جو تقریر کرنے آیا تھا راستے میں، جو میں نے کتاب کھولی تھی جیپ میں آتے ہوئے، وہ میرا ڈرائیور جانتا ہے، اس میں سے ابھی تک میں نے کوئی ایک بات ہی نہیں کی۔ یہ آپ کا ذوق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔
آپ کی سماعتیں، آپ کی توجہ اگر میری طرف رہی تو باتیں اسی طرح بنتی چلی جائیں گی۔ ابھی تو میں نے ترجمہ ہی مکمل نہیں کیا، کیوں جی؟ ابھی میں نے ترجمہ، اب میں ذرا محمدی، میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے ناز ہے محمدی ہونے پر، کیوں نہ ہو اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا، آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد، جس کو لوگ کوئی محی الدین کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی تاجدار بغداد کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی غوث الورا کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی 11ویں والی سرکار کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اچھا اب یہ بات میں یہی روکتا ہوں، اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ لوگ 11ویں پکاتے ہیں نا، یہ 11ویں کس لیے پکاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی نے ایک عورت کا وہ بیڑی جو تھی اس کو ترایا تھا۔ اب بالکل جو ہے نا بات کول مائنڈڈ ہو کے میں کر رہا ہوں، تسلی کے ساتھ۔ آپ بھی بڑا مجھے کہا گیا کہ نئے انہوں نے میلاد کرایا ہے اور آپ جا رہے ہیں تو ذرا ان کا خیال کرنا۔ پتہ نہیں، میں نے تو آج تک منبر پہ بیٹھ کے کسی کو گالی نہیں دی، میری تمام ریکارڈنگ موجود ہے، کوئی بتا دے۔ لیکن یہ بات ہے کہ اگر دین کی مسلک کی بات ہو تو پھر اگر غیرت آ جائے تو پھر برداشت کر لیا کریں۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ دلیر بندہ مجھے بلایا کرے، اس دل اور ڈرپوک بندہ مجھے نہ بلائے، پھر اس کو بڑی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو دلیر ہو وہ مجھے بلائے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل تسلی رکھیں، نہ میں نے پہلے کسی کو کچھ کہا ہے نہ اب کہنے والا ہوں۔ آپ بالکل بے غم رہیں، تمام سننے والے بھی اور محفل کرانے والے بھی، کیونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ جی انہوں نے پہلی دفعہ میلاد کرایا، جی خیال کرنا ہے ان کا، کہنا کچھ نہیں۔ اب میں یا تو چپ کر کے بیٹھ جاؤں، اسی طرح ہے۔ تو یہ جو ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، اب میں معترض کا اعتراض بیان کر رہا ہوں۔ ابھی یہ ربیع ثانی گزر رہا ہے نا، تو اس میں اعتراض آئے ہیں حضرت، اس لیے مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ 12 سال کا وہ ڈوبا ہوا بیڑا وہ ترایا ہو غوث الورا نے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو گیا؟ اب سنیں ذرا، میں بتاتا ہوں کہ ایسے ہو گیا۔ اب ہونے کا اور آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی اگر کوئی پوچھ بھی لے تو خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہم یہاں بات بھی کر جائیں اور آپ پھر بھی خاموش رہیں تو بات کرنے کا مزہ تو نہ آیا نا، تاکہ آپ برملا اور ہر آدمی اپنا مسلک، اپنا عقیدہ بیان کر سکے۔ اب میں اس کی آپ کو اصل حالت، بعض لوگ عقیدت میں کچھ ضعیف روایات پیش کر جاتے ہیں، میں آپ کو پوری روایت بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، اس لیے غور سے سن لیں ذرا۔ حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی جب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بابت العلم جو ہیں انہوں نے دیا تھا، اس کے بعد جب آپ مسند منبر بغداد پر جمع ہو گئے تھے، جب انت محی الدین کا نعرہ جب فضا میں بلند ہو چکا تھا، جب آپ کے شاگرد مشائخ آگے تعلیمات دینا شروع ہو چکے، 40 سال دیا منبر پہ بیٹھ کر آپ نے تبلیغ کی، 40 سال تک۔ تو ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے، سن رہے ہیں نا آپ، دریائے دجلہ کے کنارے آپ آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ رفقا بھی ہیں، کوئی شاگرد ہے، کوئی غلام ہے، کوئی ملنے والا ہے، بڑے بے نیاز تھے، بڑے بے نیاز طبیعت کے مالک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی بے نیازیاں عطا فرمائی تھی۔ چہل قدمی کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے یہ فقیر نے وہ جگہ دیکھی ہے اللہ کے کرم سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں جا کر وہ اس جگہ پہ آ رہے ہیں، تو کسی ساتھ والے نے کہا کہ حضور وہ عورت جو بیٹھی ہے نا سامنے، اکثر آپ کو پتا ہے کہ عصر کے وقت کے بعد طلباء یا اساتذہ مدارس میں چھٹی کر کے تھوڑی دیر کوئی اپنا ریلیکس ہوتے ہیں، کوئی کھیلتے ہیں بچے، کوئی اساتذہ ایک دوسرے سے ملتے، تمام لوگ جانتے ہیں اس چیز کو۔ تو جی یہ اسی ٹائم آ کر یہاں پر بیٹھتی ہے اور روتی ہے، پھر شام کو چلی جاتی ہے۔ اب حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنی توجہ اس کی طرف کی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کہا کہ چلو اس طرف چلتے ہیں، اس بوڑھی عورت کے پاس چلتے ہیں۔ وہاں گئے، اس بوڑھی عورت نے جب ان افراد کو آتے دیکھا تو وہ اٹھ کر سامنے چلی گئی اور پوچھنے لگی کہ مجھے لگتا ہے
مجھے لگتا ہے تیری وجاہت کہہ رہی ہے، تیرے ماتھے کے پیشانی کہہ رہی ہے، تیرا جاہ و جلال کہہ رہا ہے کہ تو کہیں وہ بغداد کا شہنشاہ عبد القادر تو نہیں ہے؟ ارے جو اللہ کے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا، جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، وہی تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ کیا تو وہی عبد القادر تو نہیں کہ جس نے دین کو زندہ کیا ہے اور بغداد کی جامعہ میں بیٹھ کر 70 ہزار کے مجمع میں جب تو بیان کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور قہر کے متعلق جب باتیں کرتا ہے تو 40 جنازے اٹھتے ہیں؟ کیا تو وہی عبد القادر تو نہیں؟ ساتھ والوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی عبد القادر ہے، یہ وہی اللہ کا عبد ہے، یہ اس قادر کا بندہ ہے، یہ وہی ہے۔ اس نے کہا عورت نے کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی اسی نبی کی کلمہ گو ہوں، پڑھتی ہوں۔ اے عبد القادر، تو اتنے کام کرتا ہے، ایسی باتیں تو نے کی ہیں، اگر تیرے سامنے کسی مردے زندہ کو لٹا کر تجھے آزمانے کے لیے کہا جائے کہ یہ مر گیا ہے، تو جب تو اس کے لیے جنازے کی نیت کر لے تو وہ مر جاتا ہے۔ خدا تیری باتوں کو ماننے کے لیے تقدیر کو تیرا محتاج بنا رکھا ہے۔ ہر فرشتہ انتظار میں ہوتا ہے کہ محی الدین عبد القادر ذرا اپنی تباہ کے مطابق کسی چیز کا اظہار تو کرے، ہم ابھی پوری کرتے ہیں۔ تو اے علی ہوں، میری بھی ایک عرضی ہے، اگر تو پوری کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، حکم دیا کہ اسے پوچھو کہ یہ روتی کیوں ہے، یہ روز یہاں آ کر روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ آج سے 12 سال پہلے، اب میری روایات کو غور کر کے سن لو، کہ آج سے 12 سال پہلے میرا ایک بیٹا تھا، میں نے دریا کے دوسرے کنارے اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے پاس اس کی شادی کے لیے گئی تھی، اس کو بارات لے کر جا رہی تھی، دو بیڑیاں تھیں، دو تھیں، ایک میں دولہا تھا، وہ تمام تھے، تو جس بیڑی میں دولہا تھا وہی بیڑی ڈوب گئی آج سے 12 سال پہلے، اور اسی وقت ڈوبی تھی، اور میں اسی وقت آ کر یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں ان کی بخشش کی دعائیں بھی کرتی ہوں اور اپنے نصیب پہ روتی بھی ہوں کہ ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی آسرا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ تو اے عبد القادر، اگر تو لوگوں کے اتنے کام کر سکتا ہے، اے محمدی، اے محمد کے غلام، تو اتنے کام کر سکتا ہے کہ اگر خضر علیہ السلام اوپر سے گزر رہے ہوں تو کہتا ہے کہ رک، پہلے محمدی کا خطاب سنتا جا، اے اسرائیلی بعد میں آگے جانا۔ ارے اتنے کام کر سکتا ہے تو میرا تو یقین ہے، میرا ایمان ہے، میرا وجدان ہے کہ اگر تیرے منہ سے بات نکل جائے یا دعا نکل جائے تو میری وہ جو ڈوبی ہوئی بیڑی تھی، وہ جو بیڑا تھا، وہ واپس آ سکتا ہے۔ اے عبد القادر ذرا مہربانی فرمانا، اے شیخ عبد القادر، اے محی الدین ذرا شفقت فرمانا۔ تو بس پھر وہ حسن کا لاڈلا، وہ علی کا لال، وہ علی کا خان وادہ، جب اس میں جرت اور غیرت مرتضیٰ نے جوش مارا نا اور رگوں میں حیدر کرار کے خون نے گردش کی، تو ایسے آسمان کی طرف دیکھا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ جو حقیقی واقعہ ہے، جس طرح انہوں نے بیڑے کو اوپر لائے تھے، اب وہ سن لیں ذرا، وہ اب عین وہی وقت آ گیا ہے۔ دیکھا آسمان کی طرف اور دعا کرنے لگے۔ جو معترض اعتراض کرتے ہیں نا کہ کیسے بیڑا 12 سال بعد آ گیا، میں بتاتا ہوں کہ کیسے باہر آیا تھا۔ آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھائے اور کہا، یہ الفاظ تھے کہ اے قادر، اے میرے رب، اے میرے خدا، اے اللہ، وہ تیرا بندہ، وہ تیرا عبد اپنے قادر کے سامنے وہ چہرہ کر رہا ہے، وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ آج تک جو چہرہ نہ کسی اور کے در کے سامنے جھکا ہے، اور یہ وہ ہاتھ ہیں جو آج تک تیری بارگاہ کے علاوہ کسی کے آگے پھیلائے نہیں گئے۔ ان ہاتھوں کی وجہ سے اور اس چہرے کی وجہ سے کہ جو پیدا ہونے سے لے کر آج تک تیری بندگی کا صحیح حق ادا کرتا رہا ہے، آج وہی عبد القادر اپنے قادر سے دعا کر رہا ہے کہ اے
آنکھوں کے صدقے اور اس چہرے کے طفیل اس عورت کی آرزو پوری کر۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شیخ عبد القادر جیلانی نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، تیری بارگاہ میں وہ عبد القادر کہ جس نے ہمیشہ تیری بندگی کا حق ادا کیا ہے، تجھے اپنا رب مانا ہے، تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہے کہ اس بوڑھی کی وہ برات ذرا واپس کرنا، اور اپنے رب ہونے کا جو تیرے پاس اختیار ہے قیامت تک کے لیے وہ ہم ماننے والوں کو، ہم مومنین کے لیے ذرا وہ فجر کی کیفیت کا شمع بنانا، اور ذرا مہربانی فرما۔ بس یہی کہنے کی دیر تھی۔ اے لوگو، اعتراض کرنے والوں سن لو، اللہ تبارک و تعالی روز محشر پتہ نہیں کروڑ سال سے جو لوگ مر گئے ہیں، جو دفن ہیں، جو فضا میں جن کا گوشت اڑ گیا ہے، کوئی جل گئے ہیں، کوئی ڈوب گئے ہیں، کوئی کہاں مرا ہے، کوئی کہاں مرا ہے، اگر وہ رب العزت اپنے عمل سے اور اپنے حکم سے تمام لوگوں کی روحوں کو اور جسموں کو اکٹھا کر کے روز محشر کروڑوں سال کا مرا ہوا بندہ اپنے سامنے لا سکتا ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی کے عرضی پر اور دعا پر 12 سال کیا 12,000 سال بھی ہوتے تو بھی میرا یہ ایمان تھا۔ بے شک، بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، عظمت و شان عبد القادر جیلانی زندہ باد۔ کیا بات ہے، بس سمجھ آئی کہ کیا نہیں بات ہے۔ آئی؟ اب تو عقیدے پہ ناز آیا کہ نہیں آیا؟ ارے جو خدا کروڑوں سال پتہ نہیں کوئی کہاں مرا، کوئی کہاں مرا، قبرستانوں پہ قبرستان بنتے گئے، نوح کا طوفان آیا، پتہ نہیں کیا کچھ آیا، وہ رب اگر چاہے تو تمام کو روز محشر اپنے سامنے کھڑا کرے۔ ارے اس رب کا اختیار وہ کون انکار کر سکتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ شیخ عبد القادر نے بیڑی کو باہر لایا تھا، نہ، دعا شیخ عبد القادر کی تھی، بیڑی کو اسی حالت میں باہر لانے والی جو ہستی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی۔ یہ ہے ہم سنیوں کا عقیدہ، یہ ہے ہم سنیوں کا ایمان۔ ہم سے بڑا توحیدی کون ہو سکتا ہے؟ اور ان باتوں کا انکار کرنے والے سن لے، تو اللہ کی پاور کا، اللہ کی طاقت کا انکار کرتا ہے، اور ہم اللہ کی طاقت کا پرچار کرتے، تو انکار کرتا ہے، ہم پرچار کرتے ہیں، اور ہم برملا پرچار کرتے ہیں کہ جو اتنی اختیار کا مالک ہے، جو کل مخلوق کا مالک ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، وہ جب جی چاہے اسے جیسے جی چاہے وہ اپنے بندوں سے، اپنے نبیوں سے لاکھوں سال پرانی قبروں حضرت عیسیٰ ایسے ٹھک ٹھک کریں، قم باذن اللہ، کیوں جی؟ کہنے کی دیر تھی، وہ پتہ نہیں لاکھوں سال پہلے مرا ہوا بندہ، اس کی ہڈیاں بھی تیار ہو جاتی ہیں، اس کے جسم پہ گوشت بھی آ جاتا ہے، سامنے کھڑا بھی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ بات مانتے ہوئے تجھے کوئی تکلیف نہیں، اور اگر اولاد مصطفیٰ ہو، آل نبی اولاد علی ہو، حسنین کریمین کا بیٹا ہو، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خون جس کی رگوں میں ہو، اگر وہ کسی چیز کو اللہ کے سامنے عرض کر کے کچھ بھی کر دے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے، گویا یہ ماننا پڑے گا تجھے بغض ہے تو اہل بیت سے ہے، نبی کی آل سے ہے، علی کی اولاد سے ہے۔ اس لیے مہربانی فرما کر اپنے عقیدوں کا، اپنے ایمانوں کا خود خیال کرو، مت جاؤ ان لوگوں کی طرف۔ میں اپنا بھی کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر میرا عقیدہ یہ سن لیں کہ اگر اللہ کی توحید، نبی کی رسالت کے خلاف ہو تو چھوڑ دو مجھے۔ اگر میں اپنے بزرگوں کی تعریف شروع کر دوں، اپنی تعریف شروع کر دوں تو پھر مجھے مت سنو، لیکن اگر میرا واز، میری گفتگو سے یہ جھلکے کہ یہ اللہ کی توحید بھی اس میں ہے، نبی کی رسالت بھی اس میں ہے، ولی کی ولایت بھی اس میں ہے، اللہ کے حبیب کے یاروں کا
آہا صدیق کی صداقت بھی گفتگو میں ہے، عمر کی عدالت بھی گفتگو میں ہے، عثمان کی غنیت بھی گفتگو میں ہے، تو پھر ضرور سنو، کیونکہ ہم تو ہر کے غلام ہیں نا۔ اور اگر تعریف ہے اہل بیت میں ہم پہ کوئی فتوے لگائے تو لگاتا پھرے، ہمیں کوئی نہیں ڈرا سکتا۔ اور یہ اہل حق کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اسے ان باتوں سے کوئی نہیں ڈرا سکتا۔ ہم صحابہ کے نوکر، اہل بیت کے تو نوکر ہیں ہی ہیں نا، ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں صحابی سمجھتے ہوئے، لیکن نبی کے خون کے متعلق جب بات آ جائے تو پھر ہمارا خون بھی کھولنے لگتا ہے۔ جب نبی کے خون، سمجھ نہیں آئی بات کی، جب نبی کے خون کی بات آتی ہے تو پھر ہمارا خون کھول جاتا ہے، پھر کوئی بات باقی نہیں رہ جاتی، پھر جوش مارتا ہے خون، کیونکہ حلالی خون کی علامت یہی ہوتی ہے، حق کی بات ہو اور پھر وہ نبی۔ اب میرے اندر تھوڑا سا چشتی رنگ جاگنے لگا ہے، میں ایک چیز سناؤں آپ کو ایسے ذوق کی خاطر، اگر اس کے بعد آپ لوگوں کا ساتھ ہوا تو آگے گفتگو چلے گی، نہیں تو ٹائم میرا پورا ہو چکا ہے۔ عرشاں اتے، اب بات سنو، اب ذرا میں نبی کا سہرہ پڑھ رہا ہوں، اب اللہ کے حبیب کا سہرہ تو پڑھنا چاہیے نا ہمیں، ہاں جس کے لیے آیا ہے۔ اب اس کی بات ایسے سمجھیں کہ در مصطفیٰ پہ جا کے بیٹھے ہیں اور اپنی عرضی پیش کر رہے ہیں، پہلے دعا سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف ضرور کر کے بعد میں دعا مانگنی چاہیے۔ عرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا، عرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا، اے مدنی فرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا، تمام لوگ کہو جا رہا، عرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا، عربی فرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا، عرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا، تو لاڈلا خدائی دا، تو لاڈلا خدائی دا، عرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا، فرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا، عرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا، تو لاڈلا خدائی دا، عرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا، عرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا، اے مدنی فرشاں اتے جھنڈا جھولے، یہ بادشاہی کا جھنڈا ہم بنے ہوئے ہیں نا، فرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا، عرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا، تو لاڈلا خدائی 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 دا، عرشاں اتے
جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا، تو لاڈلا خدائی دا، تو لاڈلا خدائی دا، تو لاڈلا خدائی دا، تو لاڈلا خدائی دا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، آستانہ عالیہ پیر چھتر شریف زندہ باد۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ جو غلام ہوتے ہیں نا وہ اپنے آقا کی تعریف کرنے میں کوئی حرج باقی نہیں رکھتے، کوئی حسرت باقی نہیں رکھتے، اور الحمدللہ ہمارا دل، ہمارا ایمان، ہماری جان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہر وقت قربان رہنے کے لیے تیار ہے، ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اپنی بقا آخرت میں اپنی آخرت بچانے کے لیے یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی بانیان محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تبھی بندے مناتے ہیں۔ اچھا ایک منٹ باؤ، ایک گل بھی یاد آ گئی، تھک تو نہیں گئے؟ میں لگتا ہے ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری اللہ کی ایک بہت بڑی ولیہ گزری ہیں، ان سے پوچھا کسی نے کہ اے اللہ کی ولیہ یہ بتائیں کہ اللہ پاک توبہ قبول کب کرتا ہے؟ اب میں نے کہا نا کہ اللہ محفل کو قبول فرمائے، تو میں حوالہ دیتے جا رہا ہوں آپ کو کہ یہ محفل قبول ہی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ محفل قبول ہے، کیونکہ حضرت رابعہ رحمہ اللہ کا جو میں واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کسی نے پوچھا کہ توبہ قبول کب ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، تب تک بندہ توبہ کرتا ہی نہیں، توبہ کی طرف آتا ہی نہیں کہ جب تک بارگاہ الہی میں اس کی قبولیت کا وقت نہ آ جائے، اور محفل بندہ سجاتا تب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ جب تک قبولیت کی گھڑی نہ آ جائے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پیسے والے بیٹھے ہیں، دیکھو ادھر ادھر، کبھی کسی نے سجائی ہے محفل وہ تب سجائیں گے جب بارگاہ الہی میں ان کی محفل کی قبولیت کی باری آئے گی۔ اس لیے مجھے یقین اور کامل ایمان کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بانیان محفل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بانیانی محفل کو، کہ ان کی محفل اللہ کی بارگاہ میں بالکل قبول ہے۔ ذکر مصطفیٰ اور اللہ پاک اس کے بدلے میں ہماری آخرت سنوارے، ہماری تمام دلی جائز نیک خواہشات کو پورا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کو سلام شمع بز میں کو سلام شمع بز میں جس طرف اٹھا دم دام گیا اس نگاہ عنایت پہلا کا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کا سلام شمع بز میں دائے وہ ہمارا نبی امن کے امت وہ ہمارا نبی امن کے امت امت تیرے قسمت پہلا کا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کا سلام شمع بز میں
سلام ہے سبز گنبد کے مقام السلام ہے رحمت للعالمین یا محمد آج زمان بدست پار مشکل محلہ کون بر خدا تو سخم کا سنا سخم تیرا دربار ہے اگر کرم کر دو تو بیڑا سب کا پار ہے یا الہ صدقہ روزے رسول یہ سلام آج جانا ہو کبا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول میرا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ محفل پاک صلاة و سلام دا توفہ مسلمانہ دا ٹور عمر دا سوال میرا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ محفل اپنی بارگاہ مقدس اندر نزول و مقبول فرما اجر عظیم عطا فرما خیر و برکت فرما تمام عالم اسلام دے مسلمانہ دی خیر فرما وصلی اللہ علیہ حبیب محمد وسلم اذان